السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور میری وہی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو میڈیا فوکس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے سارے ویلاگ سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اچھا لگے تو لائک کریں، اگر اور زیادہ اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ ناظرین، آج کل جدید دور ہو گیا ہے، جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، جدید قسم کی جو وار 70 80 90 میں لڑی جاتی تھیں، اب اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ابھی اس زمانے میں بڑی بڑی توپیں ٹینکیں لے کے آدمی جاتا تھا زمینی فوج میں، ابھی بھی ٹینکیں چلتی ہیں، یہ بھی چلتا ہے، لیکن ایسی ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں ناظرین، اور ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو پل بھر میں سب کچھ تباہ کر سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا۔ اور اس کی وجہ سے ابھی جنگ جب بھی ہوتی ہے وہ ذرا سنبھل کے ہوتی ہے، اور اس جنگ جس ملک میں بھی ہوئی ہے، جیسے رشیا اور یوکرین کے درمیان 1 1.5 سال سے جنگ چل رہی ہے، 2 سال سے پورا یورپ یوکرین کے پیچھے ہے۔ رشیا تنہا ہے، لیکن سپر پاور رہ چکا ہے، کسی زمانے میں گریٹ پاور رہ چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس نے اس حد تک کامیابی حاصل نہیں کی یوکرین میں جو ایک بڑا ملک چھوٹے ملک کو کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ بھی یوکرین کے ساتھ ہے اور یورپین کنٹریز بھی، یعنی نیٹو پورا یوکرین کے ساتھ ہے۔ تو خیر یہ تو الگ موضوع ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، لیکن اس جدید ٹیکنالوجی میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ میڈیا کی جنگ جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ انسان کے نروز، اسی ملک کسی دوسرے ملک کے نروز بریک ڈاؤن کر دیتی ہے، اس کا ایسا بھی کمزوری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ آج یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انڈیا کی جو بھی فلم انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی فلم انڈسٹری ہے ایشیا میں، اور یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہالی ووڈ کے بعد اگر دنیا میں اگر کوئی فلم انڈسٹری ہے تو بالی ووڈ کی ہے، اور وہ بالی ووڈ کے اتنے سے کمپوننٹس ہیں، تو اس بالی ووڈ میں مدراس کے الگ سے ہیں، بنگلور کے الگ فلمیں بنتی ہیں، تامل الگ بنتی ہیں، ہر لینگویج میں ان کی بنتی ہے فلمیں، اور اس میں آج کل جو آپ نے ٹرینڈ دیکھا ہوگا خاص کر کے اردو فلموں میں جو پاکستانی بھی دیکھتے ہیں، وہ اپنی ایجنسیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، را کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایجنسیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہیرو اس میں پیش کیا جاتا ہے جو را کے جو دشمنوں کو چھکے چھڑا دیتا ہے، جنہیں خاص کر کے پاکستانی طالبان کے حوالے سے وہ پاکستان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اپنی میڈیا کے تھرو پاکستان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دہشت گرد ملک ہے، اس کے لوگوں کو وہ مارتے ہیں، اور ان کو بعد یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اب ایسی چیزیں پاکستانی جو ڈرامے بنتے ہیں، پاکستانی فلم انڈسٹری 80 90 کے دور میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوتی تھی، لوگ باقاعدہ فلمیں دیکھتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہماری فلم انڈسٹری تباہ اور برباد ہو گئی، یعنی سنیما ختم ہو گئے، پلازا کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے ان کو کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی تعاون نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو آج کل جو ہمارے ڈرامے بن رہے ہیں مختلف چینلز پہ، میں معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، وہ اس لائق نہیں ہیں جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکے، نہ بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں اکٹھے، نہ باپ بیٹی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں معذرت کے ساتھ دوبارہ میں یہ بول رہا ہوں کہ کبھی بھابھی سے عشق دکھایا جاتا ہے انڈائریکٹلی، کبھی سسر کا عشق دکھایا جاتا ہے، کبھی جو ہے سوتیلے باپ کا عشق دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری ثقافت کیا ہے؟ ہمارا اسلام کیا بولتا ہے؟ ہم ان قسم کے بے راہوں کی طرف جو ایک کمپوننٹ انڈیا والوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم اس کے پیچھے کیوں نہیں لگتے جو انڈیا ایسا قسم کے کردار پیش کر رہا ہے، اپنے راہ کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے ایجنسیوں کو، اپنی فوج کو؟ ہم کیوں نہیں اپنے ISI کو، اپنی فوج کو، اپنی MI کو، اپنی اور ایجنسیز کو، MO کو، ہم ان کو پروموٹ کریں، ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے یہ جو لوگ ادارے ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں، کمپیٹنٹس ہیں، شعیب منصور جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا ڈرامہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اشر اس کا کردار تھا، میں ڈرامے کا نام بھول رہا ہوں۔ اس ڈرامے نے تو تہلکہ مچا دیا انڈیا میں۔ کیا ہم دوبارہ ایسے ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم دوبارہ کوئی ایسی فلمیں نہیں بنا سکتے جس میں دشمن کو واضح پیغام دیں کہ وہ کس طرح دست اندازی کر رہا ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے سیالکوٹ میں، ہمارے ڈسکا میں، ہمارے کشمیر میں، کیسے وہ آتا ہے، اور پھر ہمارے ایجنسیاں کیسے ان کو مار بھگاتی ہیں؟ تو اس پہ بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہماری کو
کہ ہم ایسی فلمیں بنائیں، ایسے لوگوں کو انکریج کریں جو محب وطن ہوں، جو ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے، تاکہ ہمارے عوام کا بھی مورل کچھ بلند ہو، لوگوں کو یہ اس بات سمجھ میں آئے دنیا کو کہ پاکستان میڈیا وار میں بھی کسی سے کم نہیں۔